اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے جہان کا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں راہ سیدھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک نام آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اس سورت کا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ کا معنی یہ تھا کہ اس میں اللہ جل شانہ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ یہ جو سورت کے شروع میں ابتدائی آیات تھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بندہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتا ہے کہ اللہ تو ہی کارساز ہے، ساری کارسازی والی صفات تیرے لیے۔ دلیل یہ ہے کہ رب العالمین تو ہے، تو ہی خالق ہے اور تو نے ہی اس کائنات کی تربیت کا انتظام اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ تیری ہی سلطنت، تیری ہی بادشاہت دنیا کے اندر بھی ہے، اور کل جب مر کر تیری بارگاہ میں سارے پیش ہوں گے اس وقت بھی اقتدار صرف تیرا چل رہا ہوگا، تیرے سوا کسی اور کا اقتدار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے کے بعد بندہ اللہ رب العزت سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ جب میں آپ کی حمد و ثنا کر چکا ہوں تو اب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ عبادت بھی صرف تیری ہی ہونی چاہیے اور مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندے نے اپنے رب سے یہ عہد کر لیا۔ جب اس انداز کے ساتھ بندہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں پکاروں گا تو صرف تجھے پکاروں گا، تیرے سوا کسی اور کو نہیں پکاروں گا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے بندے اب مانگ تو جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے۔ اولاد مانگنا چاہتا ہے میں اولاد دوں گا، عزت مانگنا چاہتا ہے میں عزت دوں گا، اقتدار مانگنا چاہتا ہے میں اقتدار دوں گا، دنیا کا مال و دولت مانگنا چاہتا ہے میں وہ دوں گا، جو چیز بھی مجھ سے مانگنا چاہتا ہے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اب نماز میں ہر ایمان والا اس سورہ فاتحہ کو پڑھ رہا ہوتا ہے
تو اہدنا الصراط المستقیم کا یہ جملہ ادا کر کے گویا بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تجھ سے اولاد نہیں مانگنی، مجھے تجھ سے عزت نہیں مانگنی، مجھے تجھ سے دنیا کا مال و دولت نہیں مانگنا، یہ چیزیں تو نے ان کو بھی دی ہیں جو تیرے ماننے والے نہیں ہیں، اولاد تو ان کو بھی مل جاتی ہے، عزت تو ان کو بھی مل جاتی ہے، دنیا کا مال و دولت تو انہیں بھی مل جاتا ہے، یا اللہ میں تو تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ کائنات میں شاید اس سے بڑھ کر قیمتی چیز کوئی نہیں ہوگی، اور وہ ہے ہدایت۔ یا اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دے، سیدھے رستے پر مجھے چلا دے۔ گویا یہ بندے نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی ہے سورہ فاتحہ کے اندر، ہدایت کی دعا اہدنا الصراط المستقیم کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایمان والا بندہ جب نماز میں کھڑا ہے تو اور پھر یہ دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے صراط مستقیم پر چلا دے، تو یہ جو نماز میں کھڑا ہوا ہے اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کا اعتراف بھی کر چکا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ساری حمدیں تیری ہیں، ساری پاکیاں تیری ہی لیے ہیں۔ جب اقرار زبان سے خود کر چکا ہے تو ہدایت تو اسے مل چکی ہے، تبھی تو وہ نماز میں کھڑا ہوا نا۔ اگر ہدایت نہ ملی ہوتی تو پھر نماز میں کھڑا ہوتا، ہدایت تو مل چکی ہے۔ پھر یہ کس طرح کا سوال ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، ہدایت مل چکی ہے پھر بھی مانگ رہا ہے ہدایت۔ اور آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ نماز کے اندر انبیاء نے بھی تو پڑھی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو پڑھی ہے، اللہ کے ولیوں نے بھی پڑھی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی پڑھی ہے، اور ہیں وہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ۔ نبی کے ہدایت یافتہ ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو اول سے ہی نبوت ملنے سے پہلے ہی سیدھے رستے پر ہوتے ہیں، صراط مستقیم پر ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر بھی جب یہ دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، تو اب اس ہدایت دینے کا معنی پھر کیا ہوا؟ ہدایت تو پہلے مل چکی ہے، نبی کو پہلے ہدایت ملی ہے تبھی تو وہ دعوت دے رہے ہیں، ایمان والا نماز پڑھ رہا ہے، ہدایت مل چکی ہے، پھر یہ کس طرح کی دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ اس لیے یہاں ایک بات آپ حضرات سمجھ لیں کہ یہ جو عربی زبان کا لفظ ہے نا ہدایت کا، اس کے دو معنی آتے ہیں۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر اس کو کہا جاتا ہے اراۃ الطریق۔ اراۃ الطریق کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھا دینا، یہ ہدایت کا ایک معنی ہے، راستہ دکھا دینا۔ اور دوسرا معنی اس کا آتا ہے ہدایت کا ایصال الی المطلوب، یعنی منزل تک پہنچا دینا، یہ دوسرا معنی ہوتا ہے ہدایت۔ اس کو ایک عام سی مثال سے میں آپ حضرات کے سامنے یوں عرض کروں، ایک آدمی نووارد ہے، کسی شہر کے اندر آیا اور وہ شہر کی گلیوں سے، شہر کے مقامات سے وہ واقف نہیں ہے، وہ کسی پوچھنے والے سے پتہ پوچھتا ہے کہ مجھے فلاں مقام پر جانا ہے اس شہر کے اندر، تو وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے بتا دیتا ہے کہ بھئی اس طرح سیدھے سڑک پر آگے چلے جاؤ، جب چوک آ جائے گا تو دائیں طرف مڑ جانا، وہاں آگے جاؤ گے تو بائیں طرف ایک سڑک جا رہی ہوگی، اس طرف جانا، آگے ایک پارک آ جائے گا، پارک سے تم دائیں طرف مڑ جانا تو آگے تمہاری منزل آ جائے گی۔ اس کو کہا جاتا ہے راستہ دکھا دینا، اراۃ الطریق، یہ بھی ہدایت کا ایک معنی ہے۔ اور دوسرا معنی ایصال الی المطلوب ہے، یعنی منزل تک پہنچا دینا۔ بندہ یہ نووارد وہاں پر پہنچا، اب اس سے پوچھ رہا ہے اپنی منزل کا پتہ، تو اس سننے والے شخص نے آگے سے کہا کہ بھئی یہ نیا ہے، اجنبی انسان ہے، شہر کے اندر پہلی مرتبہ آیا، کہیں بھٹک نہ جائے، اس نے اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا، یہ بھی ہدایت کا معنی ہے۔ یہ ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو یہاں ہدایت کا دوسرا معنی مراد ہے، راستہ تو اللہ نے دکھا دیا نا، تبھی تو بندہ نماز کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا، راستہ تو مل چکا ہے، اسی لیے تو اللہ نے نبوت عطا کر دی ہے، پیغمبر بنا دیا ہے، صحابہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ولایت اسی وجہ سے مل چکی ہے کیونکہ ہدایت تو پہلے آ چکے ہیں، راہ تو دیکھ چکے ہیں، راستہ مل چکا ہے۔ اب بندہ گویا یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، نمازی نماز کے اندر جب آ کر کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت سے یہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت تو مل چکی ہے،
سیدھا رستہ تو مجھے نظر آ چکا ہے، اور وہ رستہ کون سا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت صرف تیری کرنی ہے، مدد صرف تجھ سے مانگنی ہے۔ یہ ہدایت تو مجھے مل چکی ہے، لیکن یا اللہ میں اب تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس ہدایت کے اوپر اب مرتے دم تک قائم رکھنا، اور اس پر قائم رکھ کر مجھے اپنی اصل منزل جنت تک پہنچا دینا۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، منزل تک پہنچا دینا۔ یہ ہدایت کا معنی یہاں پر مراد ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے۔ تو اس لیے آپ حضرات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عام طور پر بندے کے ذہن کے اندر یہ سوال بعض اوقات آ جاتا ہے کہ ہدایت تو پہلے سے ملی ہوئی ہے، پھر کون سی ہدایت مانگی جا رہی ہے؟ تو اس ہدایت سے مراد اپنی منزل منصود، جو ایمان والوں کی اصل منزل ہے جنت، اس تک پہنچانا مقصود ہے کہ یا اللہ اب اس ہدایت کے اوپر مجھے مرتے دم تک قائم رکھنا۔ شیطان تو ان کے ساتھ ہے نا، انسان کے ساتھ مرتے دم تک اس نے ایڑی چوٹی کا دور لگانا ہے، اور وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مرنے سے پہلے انسان سے زبان سے معاذ اللہ کلمہ کفر نکلوا دوں، تاکہ ساری زندگی کے کیے ہوئے اعمال کے اوپر پانی پھر جائے۔ اور بعید بھی نہیں ہوتا بندے کو، یہ اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یہ بندے کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بندے کو شیطان سے دلیر نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں نہیں، شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو موت کے وقت جو ہے نا وہ کلمے سے معروم رہ گئے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے، لیکن اچانک شیطان کا وار ایسا چلا کہ مرنے سے پہلے زبان سے کلمہ کفر نکلا اور ساری زندگی کے اعمال کے اوپر پانی پھر گیا۔ اس سے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے شیطان کے حملوں سے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ دعا جو بندہ کر رہا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے مرتے دم تک اس ہدایت کے اوپر قائم رکھنا۔ اب یہاں ایک دوسری بات یہ سمجھ لیں آپ حضرات، ایک ہوتی ہے ہدایت فطری اور ایک ہوتی ہے ہدایت کسبی۔ ہدایت کی یہ دو قسمیں ہیں۔ فطری ہدایت تو اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو اس کی پیدائش کے ساتھ دے دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ۔ ہر چیز کو جب اللہ نے پیدا کیا نا، اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اسے ہدایت بھی دے دی ہے، نواز دیا اللہ رب العزت نے ہدایت سے، راہ اس کو دکھا دی ہے۔ ایک انڈے میں سے ایک چوزا نکلتا ہے تو نکلنے کے ساتھ ہی آپ دیکھیں تو وہ اپنی چونچ کو زمین کے اوپر مارنے لگ جاتا ہے دانہ چگنے کے لیے۔ یہ کس نے اس کو سکھایا ہے؟ یہ اس کو کس نے بتایا کہ تیری روزی اس زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو چونچے مارے گا اپنی زمین کے اوپر تو تجھے روزی مل جائے گی۔ بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، ماں کے پستانوں سے دودھ لینے لگ جاتا ہے، یہ طریقہ اسے کون سکھا رہا ہوتا ہے؟ کسی نے نہیں سکھایا نا۔ یہ ہدایت جو ہے نا، یہ فطری ہدایت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دے رکھی ہے۔ اور دوسری ہدایت ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ہدایت کسبی۔ یہ جو ہدایت کی قسم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بندوں کو اس ذریعے سے ملتی ہے، انبیاء کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے۔ یہ جو ہدایت ہے کسبی ہدایت، اس ہدایت کے آگے پھر 4 درجے ہوتے ہیں۔ یہ ابتدائی طور پر میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے قرآن پاک کے اندر انہی کی چیزوں کی تفصیل آتی رہتی ہے۔ جس طرح ہدایت کے یہ 4 درجے نا، ایسے ہی اس کے مقابلے میں ہدایت کے مقابلے میں آتی ہے گمراہی۔ تو گمراہی کے بھی 4 درجے ہوا کرتے ہیں، ہدایت کے بھی 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہدایت کا ہوتا ہے انابت۔ انابت کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ جب تک بندہ خود کوشش نہیں کرتا ہدایت کے اوپر آنے کی، اللہ بھی اسے سیدھا رستہ نہیں دکھاتے ہیں۔ سیدھا رستہ اسے ملتا ہے جو خود کوشش کرتا ہے۔ من جد وجد، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ جب ایک انسان کوشش ہی نہیں کر رہا، پھر اسے ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کے دل کے اندر انابت ہے ہی نہیں، وہ رجوع ہی نہیں کر رہا، پھر ہدایت تو نہیں مل سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے اسی لیے ذکر فرمایا یہدی الیہ من ینیب، ہدایت اللہ اسے دیتے ہیں جس کے دل کے اندر انابت ہوتی ہے۔ تو پہلا درجہ ہے ہدایت کا انابت۔ جب دل کے اندر بندے کی یہ طلب آ جاتی ہے نا کہ مجھے اللہ سیدھا رستہ دکھا دے، یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ اس درجے کے آ جانے کے بعد دوسرا درجہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ہدایت۔ بندہ جب انابت کرتا ہے نا، رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رستہ دکھا دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہمارے راستے میں مشقت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم بھی اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، ہم اس کو صراط مستقیم پر چلا دیتے ہیں، سیدھے راستے اس کو دکھا دیتے ہیں ہم۔ تو یہ دوسرا درجہ ہدایت کا اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہدایت کے کتنے درجے؟ 4 درجے۔ پہلا درجہ ہے انابت کا،
دوسرا درجہ ہے ہدایت کا، اور تیسرا درجہ آتا ہے استقامت کا، کہ بندے نے جب انابت کی نا، کوشش کی، جستجو کی، تلاش کی، ہدایت مل گئی، ہدایت کے آ جانے کے بعد اب بندہ اس ہدایت کے اوپر ڈٹ گیا، ایمان آ گیا نا دل کے اندر، اب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور قرآن انہی کے لیے بشارتیں بیان کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، پھر ڈٹے رہے، مصائب کے پہاڑ توڑنے والوں نے پہاڑ توڑ دیے، طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئیں، ہیلے کیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ لوٹ کر پھر کفر کی طرف آ جائیں، لیکن یہ بھی ڈٹے رہے، انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر پیچھے جانے کی حامی نہیں بھری ہے، ڈٹ گئے، ثم استقاموا۔ جب انسان اس طرح ڈٹ جاتا ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں اور انہیں آ کر بشارتیں سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، غم نہ کرو، خوف نہ کرو، اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا اللہ نے تم سے دنیا کے اندر یہ وعدہ کر رکھا تھا۔ فرشتے آ کر بشارتیں سنا رہے تھے۔ تو کتنے درجے ہو گئے ہدایت کے؟ 3 درجے۔ پہلا درجہ انابت، دوسرا درجہ ہدایت، اور تیسرا درجہ ہے استقامت۔ جب انسان ان تینوں درجوں کے اوپر پورا اترتا ہے تو چوتھا درجہ آ جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ربط القلب۔ ربط القلب کا معنی ہوتا ہے پھر اللہ بھی اس کا دل اس ہدایت کے اوپر جما دیتے ہیں، ایسی جما دیتے ہیں، یعنی گرہ لگا دی جاتی ہے کہ اب اس کے دل سے ہدایت نکل نہیں سکتی، اب باہر کا کفر اس کے دل کے اندر نہیں داخل ہو سکتا، اور دل کے اندر پڑا ہوا ایمان اب اس کے دل سے نہیں نکل سکتا۔ یہ درجہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ استقامت تک تو بہت سارے پہنچ جاتے ہیں، ہدایت بھی پہلے انابت بھی کرتے ہیں، پھر ہدایت بھی مل جاتی ہے، پھر استقامت بھی اللہ دے دیتے ہیں، لیکن ربط القلب کا درجہ، یعنی اس درجے پر انسان پہنچ جائے کہ اب کفر اس کے دل کے اندر آ ہی نہ سکے، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے 15ویں پارے کے اندر سورہ کہف میں آپ حضرات جانتے ہیں اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا نا، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ درجہ میں نے ان کو عطا کیا تھا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ گنتی کے چند نوجوان تھے، جب انہوں نے اللہ کی توحید کو مان لیا نا، آمنو، ایمان قبول کر لیا، تو ایمان قبول کر لیا، یہ ان کو مل گئی ہدایت۔ ہدایت کے بعد اللہ فرماتے ہیں وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت اور زیادہ کر دی اور ان کو ہدایت والے راستے پر چلا دیا، استقامت مل گئی نا، تیسرا درجہ حاصل ہو گیا۔ اور چوتھا درجہ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر گرہ لگا دی کہ اب ان کے دل کے اندر آیا ہوا ایمان رخصت ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شہر چھوڑ دیا نا، برادری چھوڑ دی نا، وہ جا کر غار کے اندر چھپ گئے کہ کسی طریقے سے ہمارے دل سے ایمان نہ نکلوا لیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اس طرح میری خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا نا، تو میں نے بھی ان کا دل اس ہدایت کے اوپر جما دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، سورہ یاسین آپ حضرات پڑھتے ہیں نا، وہاں اللہ رب العزت نے حبیب نجار کا ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ جو ایک نوجوان تھا جو ایمان لے آیا تھا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کی تقریر قرآن کے اندر ذکر کی، کہہ رہا تھا مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین۔ آگے کیا کہا؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ وہ انبیاء کے لیے تائید کے لیے آ گیا تھا نا، دور سے شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، لوگ نبیوں کی مخالفت پر اتر آئے تھے، یہ اکیلا تنہا ہے، نبی کی دعوت پر ایمان لا چکے، اور آ کر کھلم کھلا قوم کے سامنے اعلان کر کے کہتا ہے یاد رکھو تم اگر ایذا پہنچانا چاہتے ہو پہنچاتے رہو، میں تو اپنے رب پر ایمان لا چکا ہوں، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ چنانچہ انہوں نے نبیوں کو چھوڑا، اس کے اوپر پل پڑے، مار ڈالا اس اللہ کے ولی کو۔ اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، ہم نے بھی کہا کہ بس جنت کے اندر داخل ہو جائے جو تیرا ٹھکانہ ہے۔ یہ ربط القلب کا درجہ اسے بھی حاصل ہوا۔ اور 24ویں پارے میں رجل مومن کی ایک تقریر، وہ آل فرعون کی قوم کا ایک نوجوان تھا، اس کی تقریر اللہ نے پورے ایک رکوع کے اندر 24ویں پارے کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ اس کو بھی ربط القلب کا مرتبہ عطا ہوا تھا، سارے فرعونی اس جگہ پر جمع ہیں، سب کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کی توحید کو بیان کر رہا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، بظاہر کہنا آسان ہوتا ہے، کفر و شرک کے گھرانے کے اندر اور پورا معاشرہ کفر و شرک سے بھرا ہوا ہو
اور ان کے سامنے رب کی توحید کا اعلان کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا۔ اللہ نے دل مضبوط کر دیا، جما دیا، توحید اللہ کی بیان کرنا شروع کر دی فرعون کے سامنے، فرعون کے سارے وزراء کے سامنے، تو یہ ربط القلب کا درجہ انہیں حاصل ہوا تھا۔ تو یہ ہے ہدایت کے 4 درجے۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو اہدنا الصراط المستقیم کا تذکرہ فرمایا نا کہ بندوں مجھ سے مانگا کرو صراط مستقیم، یہ ایمان والا آخری 2 درجے مانگ رہا ہوتا ہے۔ انابت تو ہو گئی نا، رجوع ہوا، نماز کی طرف آ گیا، ہدایت بھی مل گئی ہے، 2 درجے تو اسے حاصل ہو چکے ہیں۔ اب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر اگلے 2 درجے مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب مجھے اس کے اوپر استقامت بھی عطا کر اور مجھے اس درجے پر پہنچا دے جس درجے پر آ کر انسان کے دل کے اندر ایمان جم جاتا ہے، پھر دل کے اندر سے ایمان نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہے دعا جو بندہ کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر۔ باقی صراط مستقیم کس کو کہا جاتا ہے انشاءاللہ العزیز کل اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا یا حی یا قیوم رب اغفر وارحم وانت خیر یا اللہ ربنا تقبل منا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین۔